بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو، جب بھی مسلمانوں پر کفر کی طرف سے کوئی آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو مسلمانوں میں 3 گروہ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا گروہ تو ان لوگوں کا ہے جو اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 44، اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے متقی پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اور دوسرا گروہ ایسے لوگوں کا ہے جو جہاد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر دشمنوں سے لڑنا تو چاہتے ہیں لیکن مجبور ہیں کہ وہ لڑ نہیں سکتے۔ یہ وہ گروہ ہیں جن کے جذبے جوان اور بلند اور ہمت مضبوط ہے، ان کی نیت صاف ہے، دل اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 92، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس اس غرض سے آئے کہ تم انہیں کوئی سواری مہیا کر دو تو تم نے کہا کہ میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ اس حال میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم سے آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تیسرا گروہ ایسے لوگوں کا ہے جو رہتا تو مسلمانوں کے اندر ہی ہے لیکن ایمان اور کفر کی جنگ میں خود اپنے آپ کو نیوٹرل سمجھتا ہے۔ ان لوگوں کے دل اور ضمیر پر ہوا میں بکھرتی ہوئی بچوں کی لاشیں، چیختی ماؤں کی صدائیں، ملبے میں بکھرے ہوئے قرآن کے اوراق، خون میں لتھڑی ہوئی زمین، نشانہ بنتی ہوئی اسپتالیں اور آگ کے شعلوں سے جلتی ہوئی گلیاں کوئی اثر نہیں کرتی، اسے کرتے ہوئے مسلمانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی مسلمانوں کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اس گروہ کے پاس حق بات نہ کہنے کے ہزاروں عذر اور بہانے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ زمین کے ساتھ رہ کر بھی زندہ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایسے کم ظرف لوگ ہیں جو گلی کے کتا مرنے پر تو افسوس کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کو خون میں نہلا دینے کا ان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ یہ گروہ بلیوں کے حقوق پر تو بولتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن مسلمان بچوں کے ادڑتے ہوئے زخمی جسموں پر ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، منہ پر تالے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 93، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو مالدار ہونے کے باوجود اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے اجازت مانگتے ہیں اور اس بات پر خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اس لیے کہ ان لوگوں کو حقیقت کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے حالات میں، ان معاملات میں، اس سچویشن میں ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے؟ تینوں گروہوں میں سے ہم کون سے والا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مجاہدین کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا سپاہی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔